معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ جس کے بارے میں کافی عرصے سے مجھے دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخصیت کے اوپر آپ ایک مکمل جامع گفتگو جو ہے، ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کریں تاکہ اس کے بارے میں ہمیں مکمل آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ملے۔ سامعین کرام، وہ شخصیت اتنی بڑی تھی اور ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ اتنا عظیم سے عظیم تر ہے کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنی بڑی شخصیت کی زندگی کے اوپر، ان کی نجی زندگی پر، ان کی طالب علم کی زندگی پر اور ان کی بچپن پر میں کوئی بات کر سکوں۔ لیکن ساتھیوں کے بار بار اصرار پر میں نے پھر کوشش کی کہ ایز اے ذمہ دار پھر اس کا آپ کی زندگی کے اوپر مکمل تحقیق کروں اور جو مستند مواد ہے، جو صحیح حقیقت پر مبنی مواد ہے، وہ اکٹھا کروں اور پھر آپ کی زندگی کے اوپر آپ سے میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ سامعین اکرام، وہ شخصیت آپ یقیناً جن الفاظ سے میں اس شخصیت کو یاد کر رہا ہوں تو آپ کے ذہنوں میں اس شخصیت کی صورت ضرور گھومنے لگی ہوگی۔ وہ شخصیت کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کو آج بچہ بچہ قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث و شیخ القرآن، الحافظ علامہ خادم حسین رضوی نقشبندی ابن لال خان آوان کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین اکرام، بابا جی حضور قبلہ امیر المجاہدین کی شخصیت، آپ کی زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جیسے عام کسی عالم کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر بھی اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو ان کے عشق رسول، ان کے عمل، ان کے کردار اور ان کے تقوی کے اندر آپ گہرائیوں تک ڈوبتے جائیں گے، لیکن اس کا کوئی کنارہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اتنی بڑی شخصیت کے اوپر بات کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ جس کی ایک ایک لمحہ عشق رسول، فرمانبرداری خدا، احکامات الہی کی پابندی اور ان کی زندگی کا ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی، ان کی فکر اور سوچ کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے حوالہ سے ہو، تو ایسی شخصیت کی زندگی کے کسی بھی پہلو پر بات کرنے سے پہلے انسان کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ جس ذات اور جس شخصیت کا ایک ایک سانس بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزرا ہو تو وہاں ان کی کسی ایک زندگی کے کسی ایک پہلو پر بھی بات کرنے سے انسان جھجکتا ہے۔ تو سامعین اکرام، کیونکہ ساتھیوں کی فرمائش تھی اور بہت سارے ساتھی بار بار اس بات پر اصرار کر رہے تھے، تو اس لیے چند آپ کی زندگی کے بچپن سے لے کر آپ کے تعلیمی سفر اور پھر آپ کی جوانی، پھر لڑکپن اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے تعلیمی مصروفیات، تدریسی مصروفیات کیا، پھر تحریکی مصروفیات کیا تھیں، آپ کے وصال تک انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ اور آپ تسلی کے ساتھ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے بارے میں جب توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کی بہت ساری زندگی کے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے روشن ہوں گے اور آپ کو بہت لطف آئے گا اور ایسے قید کی قیادت اور اس کی بنائی ہوئی تحریک کے ساتھ وابستگی میں آپ کو جو ہے بڑا فخر اور ناز محسوس ہوگا کہ کتنے عظیم شخصیت کی رکھی ہوئی یہ بنیادیں ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں۔ تو سامعین اکرام، آگے کرتے ہیں بات حضور قبلہ امیر المجاہدین کی ولادت کی کہ آپ کی پیدائش کب ہوتی ہے اور کہاں پر ہوتی ہے۔ تو 3 ربیع الاول 1386 ہجری 22 جون 1966 عیسوی گاؤں نکا کلاں، ضلع اٹک، پنجاب، پاکستان کے اندر، یعنی پنجاب کا جو ضلع اٹک ہے اس کا گاؤں ہے نکا کلاں، وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے اور ایک مذہبی گھرانے اور ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان جو تھا ایک مذہب سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا اور دوسرا جو ہے ایک ذمہ دار گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی 4 بہنیں ہیں اور ایک آپ کے بڑے بھائی ہیں جو کہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین کے ساتھ شانہ بشانہ
آپ کے سر پر دست شفقت اور دست پدری رکھتے ہوئے جو آپ کے ہر وقت شانہ بشانہ ہوتے ہیں، بڑے آپ کے چچا جان جن کا نام امیر حسین ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، ایک ہی آپ کے بڑے بھائی ہیں اور 4 آپ کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے، جب آپ علم کے میدان کے اندر، خطابت کے میدان کے اندر اور حدیث کے تدریس کے اور جو ہے فن گفتگو کے اور لوگوں تک جو ہے دین کی تبلیغ کے میدان کے اندر آپ نے قدم رکھا، تو بڑے بڑے علماء کرام نے، علماء عجم نے آپ کو بہت بڑے بڑے القاب سے آپ سے جو ہے متاثر ہو کر القاب دیے آپ کو، جن میں سے چند ایک القاب یہ ہیں کہ آبرو سنیت، شہنشاہ خطابت، مخدوم ملت، عاشق صادق، امام متصرف، مرد مجاہد، شیخ الحدیث، امیر المجاہدین، امام الغیرت و حمیت، محافظ ختم نبوت اور بابا جی جیسے القابات سے علماء عجم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اور اسی طریقہ سے آپ کی شخصیت نہ صرف علماء عجم متاثر تھے اور آپ کے پیروکار تھے، بلکہ علماء عرب جو تھے انہوں نے بھی آپ کی شخصیت سے بہت کچھ جو ہے جب سنا اور آپ کے علم سے پھر متاثر ہوئے، آپ کے تقوی سے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر علماء عرب نے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی محبت سے خطابات عطا فرمائے، اور ان کی خطابات جو تھے جو عرب سے آپ کو ملے، العلامۃ الجلیل اور المجاہد، امام المحدث، الصوفی الجلیل، اسد السنہ، شیخ الحدیث و تفسیر، فضیل الشیخ، محدث پاکستان، یہ سب القابات آپ کی دینی خدمات کی وجہ سے علماء کرام نے دیے، علماء عرب نے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو بچپن میں پیدائش کے بعد جب آپ کی تعلیمی سفر شروع ہوتا ہے، پڑھائی کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اس پر بھی بات تھوڑی سی کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی اور 4 جماعت تک سکول پڑھی، یعنی سکول 4 تک پڑھا۔ اس کے بعد آپ کے دل کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ فطرت میں، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاندان سے ہیں، تو آپ کی رگوں میں جو وہ خون حیدری دوڑتا تھا، تو یقیناً وہ دین کی سربلندی اور دین کی کشش ان کے اندر جو ہے وہ فطری طور پر موجود تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے، کیونکہ ایک بہت بڑا دین کا کام لینا تھا، تو پھر آپ نے سکول کی تعلیم کو ترک کر دیا اور پھر اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ نے 4 جماعتوں کے بعد 8 برس کی عمر میں مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب سے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ جب قرآن پاک حفظ کر لیا تو پھر آپ نے قرات کورس کے لیے 1980 میں دینا گجرات کا سفر کیا اور 8 سال میں عالم کورس مکمل کیا، یعنی یہ جو درس نظامی کا کورس ہے 8 سال کی عمر میں آپ نے مکمل جو ہے کتب جو ہے فنون کی وہ پڑھ لیں اور اس کو مکمل کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے مارچ 1988 میں 22 سال کی عمر میں دورہ حدیث مکمل کر لیا، یعنی جس وقت آپ دورہ حدیث مکمل کیا اس وقت آپ کی عمر صرف 22 سال تھی، اور 22 سال کے بعد آپ جو ہے وہ تدریس کے شعبہ میں آ جاتے ہیں، خطابت کے شعبہ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام کا بھی ذکر یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس گوہر کو تراشا ہے، جنہوں نے یہ امت کو ایک عظیم لیڈر بنا کر دیا ہے، یقیناً وہ اساتذہ کرام بھی بہت عظیم ہستیاں ہوں گی کہ جن کے شاگرد نے آ کر امت مسلمہ کو بیدار کیا ہے، ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا ہے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ دیا ہے۔ تو ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی سلام ہے اور ان کی عظمتوں کو بھی سلام ہے، لہٰذا چند اساتذہ کرام آپ کے جو نام بر تھے ان کا نام بھی یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سب سے پہلے جو استاد محترم ہیں امام المدرسین مفتی عطا محمد بندیالوی، بندیال شریف والے، اور دوسرے نمبر پر مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد رشید نقشبندی کشمیری، اشرف الملت عبد الحکیم شرف قادری، استاد العلماء حافظ عبد الستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محقق اہل سنت محمد صدیق ہزاروی، جامعہ نظامیہ لاہور۔ تو یہ آپ کے جو ہے یہ وہ اساتذہ کرام ہیں کہ جو شیوخ الحدیث بھی ہیں اور ملک پاکستان کے عظیم ترین مدرسین ہو کی فیلڈ ہو، خطابت کی فیلڈ ہو، یا عظیم ترین جو اس وقت علماء کرام ہیں، ان میں سے یہ چند تھے جو کہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، اور ان کی نگاہوں سے، ان کے فیضان سے یہ گوہر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری امت مسلمہ کو انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ دیا۔ تو سامعین کرام، یہاں پر شوال 1410 ہجری اور 1990 عیسوی میں عملی کام کا آغاز کیا، اور علم و صرف پڑھاتے اور کمال مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں، یعنی آپ نے تصنیف کا کام بھی کیا ہے، یہاں پہ خطابت اور تحریکی اور دیگر کام کیے ہیں، وہاں پہ آپ نے تصنیف کا کام بھی کیا ہے۔ اور طالب علموں کے لیے جو کہ فن درس نظامی پڑھنے والے ہیں، وہ ان کتابوں کو جانتے ہیں کہ آپ کی 2 کتابیں ہیں، تفسیر الابواب الصرف اور تعطیلات خادمیہ۔ یہ دونوں کتب 1300 صفحات پر مشتمل ہیں اور 25 سال تک تدریس کا کام کیا ہے، یعنی 25 سال آپ نے باقاعدہ ایک استاذ کی حیثیت سے، مدرس کی حیثیت سے وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کتابوں کا درس بھی دیا۔ یہ وہ ہیں جو بطور شیخ الحدیث سنن ابن داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ شریف اور آثار سنن جیسی عظیم کتب جو ہیں وہ آپ نے پڑھائیں۔ 9 سال میں 1500 علماء نے درس حدیث حاصل کیا، یعنی 9 سال آپ کی تدریس کا جو ہے، جس میں آپ نے حدیث کا درس دیا ہے، اس میں سے 1500 علماء کرام نے آپ سے درس حدیث لیا اور فراغت کی سند لی۔ 12 سال کی عمر میں علم و صرف پڑھنے والے ہزاروں طالب علم ہیں، یعنی 12 سال جب آپ نے علم و صرف پڑھایا، فن پڑھایا اور فنون پڑھائے، ان فنون میں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے طالب علم ہیں جو آپ نے 12 سال کی جو اس تدریس کا عرصہ ہے، اس میں سے آپ نے تیار فرمائے ہیں۔ اب آپ کی نجی زندگی کی بات آتی ہے، ازدواجی زندگی کی بات آتی ہے، تو آپ کی شادی آپ کے والدین کی مرضی سے ہوئی اور آپ کے والد صاحب کے بھائی کی بیٹی سے ہوئی۔ 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں بطور خطیب ملازمت کے بعد شادی انجام پائی، یعنی جب آپ تدریسی سفر طے کر چکے، فراغت حاصل کر چکے، اور پھر محکمہ اوقاف میں جب آپ نے ملازمت شروع کی، تو اس کے بعد آپ نے پھر ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو قدم رکھا، اور پھر آپ کی شادی جو ہے انجام پائی۔ اس کے بعد جو ہے امیر المجاہدین کے جو شادی کے بعد آپ کی اولاد جو ہے، اس میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: قائد ملت اسلامیہ اور موجودہ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب مدد ضلع العالی، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، یہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور حافظ محمد انس رضوی صاحب، یہ آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور 4 آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جب علم زہر حاصل کر لیا، اور پھر آپ نے طریقت کے اندر جب قدم رکھا، تصوف کے اندر جب آپ نے قدم رکھا، تو آپ نے روحانی طور پر سلسلہ عالیہ نقشبند میں الحاج خواجہ محمد عبد الواحد صدیقی مجددی نقشبندی المعروف حاجی پیر صاحب جیلم والے سے آپ مرید ہوئے، جو کہ ایک مشہور صوفی بزرگ قاضی محمد صادق صاحب المعروف خواجہ عالم
گلہار شریف کوٹلی والے کے بڑے صاحبزادے تھے۔ خواجہ عالم کا انتقال 31 دسمبر 2008 کو ہوا۔ آپ کا مزار گلہار شریف کوٹلی شریف میں ہے، اور قبلہ حاجی عبدالواحد صدیقی صاحب کا 4 پشتوں میں سلسلہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ قوت حافظہ یعنی یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، اور اغیار بھی جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ وہ کلام اقبال ہو، قرآن حدیث پاک ہو، قرآن پاک ہو، وہ جس کو بھی پڑھنا شروع کرتے تھے بس پھر وہ روانی کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ کثیر المطالعہ تھے، بہت زیادہ مطالعہ کرتے اور حالات حاضرہ سے واقف رہتے، اور ان کے علاوہ آپ نے حکیم محمد سعید، مفتی احمد یار خان نعیمی کے تمام سفر نامے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ دن میں 2-3 گھنٹے سوتے، اور اس کے علاوہ دین اسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے۔ البتہ اسلام کے سپہ سالاروں کی سیرت کا مطالعہ کرنا اولین ترجیح تھا، کیونکہ خود لیڈر تھے، خود قائد تھے، تو اسلام کے جو سپہ سالار ہیں سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے ان کی زندگیوں کے حالات کو پڑھنا، ان کے تذکرے پڑھنا، انہوں نے کیسے فتوحات کیے ہیں ان کو پڑھنا۔ اور امیر المجاہدین آپ خود فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہ اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ سارے سپہ سالار عظیم ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور آپ کی مزار مبارک پر حاضری دینا یہ میری درینہ خواہش تھی۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی زندگی کو پڑھا اور آپ کی زندگی کے بارے میں جانا تو میں بہت متاثر ہوا، اور آپ کے مزار پر حاضری دینا پھر میرے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، تو شوق تھا، خواہش تھی، جو کہ اپنی زندگی میں حاضری کی پوری ہوئی۔ پھر آپ حاضری کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ اکثر آپ اپنے خطابات میں حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آپ کی تلوار کے بارے میں بات کرتے ہوئے خطبات میں آپ بتاتے رہے کہ جب خالد بن ولید کی مزار پر آپ جاتے ہیں تو وہاں کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور وہ آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ کی ساری زندگی عشق رسول اور محبت رسول کے جام پیتے اور پلاتے گزری، اور لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے شمع کو آپ نے روشن کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عشق رسول مجھے اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ یہ تو اگر کوئی والدین یہ بات سن رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مائیں دیکھ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی قبلہ امیر المجاہدین کے یہ جملے جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق رسول کی شمع ہے، یہ جو میرے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے عشق رسول میں، یہ میں نے بیر سے نہیں، یہ میں نے اپنی ماں کی گود سے لیا ہے، یہ مجھے ماں نے وراثت میں دیا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی۔ یہ ماں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جب بچوں کو صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں ملتی ہیں تو پھر بیٹے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والدین کے لیے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت کی لوریاں دیا کریں۔ ان کا یہ جملہ میری روح اور بدن میں بس گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ صدقے یا رسول اللہ والا میرے روح اور بدن میں بس گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ جسم و جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب ہمارا مرنا برحق ہے تو پھر بندہ کیوں نہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتے ہوئے عزت سے مر جائے۔ مکتبہ فکر کے اختلافات سے ہٹ کر ہمارے سب علماء کرام نے امیر المجاہدین کی اس بات پر ضرور اظہار کیا ہے کہ وہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ، آپ کی آخری وقت کے دوران یہ جذبہ اور جوش مارنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے آؤں، لیکن پھر یہ سوال آ جاتا کہ وہ خادم حسین کس منہ سے جائے گا جب ہر طرف گستاخانہ خاکے بن رہے ہوں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں میرے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا، یہ عشق آگ بھڑکتی، شعلہ پیدا ہوتا، اور خواہش ہوتی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاؤں، لیکن پھر میں یہ بات سوچتا کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں کہ جب پوری دنیا کے اندر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں اور میں حضور کے دربار میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ تو یہ آپ کی غیرت دین، حمیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کے تقاضے تھے اور آپ کی تربیت تھی۔ تو سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ اقبال کی شاعری کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور فارسی مجموعہ کا انتخاب کیا، اور آپ نے 1988 میں کلیات اقبال خریدی اور 9 عمری میں ہی اس کلندر شاعر کے افکار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ مجھے اقبال کی روح نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فارسی مدرسہ میں بھی پڑھائی جاتی، لیکن اقبال کی فارسی کو سمجھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی ڈکشنریاں خریدی۔ بعد ازاں میں نے اقبال کے مرشد مولانا رومی کا بھی مطالعہ کیا۔ میں علامہ اقبال کے میں خانے سے وہ خوشبو لایا ہوں جس کے آگے انگور کے شراب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اقبالیات پر اتنی دسترس حاصل تھی کہ بڑے بڑے ماہرین بھی ان کے آگے طفل مکتب دکھائی دیتے۔ آپ نے اقبال کی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں اقبال کے فلسفہ خودی کو اجاگر کر دیا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اقبال کا کلام پڑھنے کا حقیقی معنوں میں اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امیر اہل سنت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ امیر المجاہدین اعلیٰ حضرت سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ آپ سے یہ محبت کا رشتہ ہدایت البخشش کے مطالعہ سے شروع ہو کر فتاوی رضویہ تک پہنچا، تو رضوی کے بحر بے قرار میں مستغرق ہو کر رہ گئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب سچی محبت دیکھی تو رضوی نسبت کو اپنے نام کے ساتھ منسلک کر لیا اور درست معنوں میں اس پرفتن دور میں رضوی کا کردار ادا کیا۔ تو سامعین کرام، یہ حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ سفر تھا، جو آپ کے تعلیمی سفر، نجی زندگی، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی اور پھر عشق رسول اور مطالعہ اور کن کن شخصیات سے متاثر تھے، اس کی بات ہوئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نقشبندی سلسلہ طریقت میں مرید تھے، لیکن انہوں نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے کر یہ عملی طور پر ثابت کر دیا کہ رضویت کسی سلسلہ طریقت کا نام نہیں بلکہ غیرت و حمیت اور ایک نظریے کا نام ہے۔ امیر المجاہدین نے فتاوی رضویہ پر ایک مقالہ بھی لکھا۔ امیر المجاہدین نے علم صرف کے متعلق اپنی کتاب تعطیلات خادمیہ کے حرف آغاز میں تحریر فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 اصول دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے بیان فرمائے، کاش اہل سنت و جماعت کے قائدین اور عمراء ان کو اپناتے تو ہر محفل مجلس کے اختتام پر اہل سنت کی زب و حالی کا رونا نہ رویا جاتا۔ جذبہ حب الوطنی بھی آپ کے اندر کمال کا تھا، آپ وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ اکثر آپ نوجوان نسل کو 2 قومی نظریہ کی آگاہی دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے ان مقاصد کو سنا کریں۔ ٹی وی چینل، نیوز چینل کے اینکر پرسن نصر اللہ ملک کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، آج اس مقصد سے روگردانی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ جب کوئی ہندو جرنیل دھمکی دیتا تو ادھر سے آپ ہی کی ایک واضح آواز سنائی دیتی، باقی سیاسی اور سب لبرلزم والے اس وقت سو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب لبرل اور سیاسیوں کو انڈین بارڈر پر لے جا کر بات کرنے کا کہو، یہ کبھی ان کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے۔ جب بھی کوئی ان سے بات کرے گا تو وہ ہمارے جیسا فقیر آدمی جو رسول اللہ کا غلام ہو، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کا وارث حقیقی ہو، وہی ان شیروں کی طرح ان سے بات کر سکے گا۔ تو سامعین کرام، آگے ایک آپ کی یہ تو زندگی ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ جس وقت آپ نے سلیمان تصیر مردود لائن کو واصل جہنم کیا، تو اس وقت آپ کی زندگی کا ایک اور سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ آپ نے غازی صاحب کے حوالہ سے جو تحریک چلائی
اور جگہ جگہ جا کر آپ کی حمایت کی، تائید کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ جنہوں نے تو ایک گستاخ کو قتل کیا ہے، اس لیے اغیار کو خوش نہ کریں بلکہ دین اسلام کی خاطر رہا کیا جائے۔ اور آخر کار 29 فروری 2016 کو غازی صاحب کو جب پھانسی دی گئی اور غازی صاحب ساری رات ذکر و اذکار میں گزاری، سحر کے وقت روزہ رکھا اور چہرے پر کالا کپڑا پہنے بغیر کسی سہارے کے خود تختہ دار تک اپنے پاؤں مبارک پر تشریف لے گئے، پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر جام شہادت نوش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غازی صاحب کی پھانسی کے وقت نون لیگ کی حکومت بدبخت اور بدنیتی پر مبنی تھی، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جس وقت ممتاز قادری کی رہائی کے لیے ہمارا احتجاج جاری تھا، اس وقت حکومت نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر امین الحسنات کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے امیر المجاہدین کو کہا کہ ہم اس معاملے کو طول دے کر پھر غازی صاحب کو بعد میں رہا کر دیں گے۔ یہ جھوٹے اور لیکن جھوٹ چہرے سے چھلک رہا تھا، لیکن اس وقت پھانسی مجرموں کی ہزاروں اپیلیں تھیں، لیکن سب کو پس پس ڈال کر غازی صاحب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ڈی چوک کا دھرنا ہوتا ہے اور لیاقت باغ کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی تحریک جو ہے وہ دن بدن زور پکڑتی ہے، اور فیض آباد کا پھر دھرنا ہوا، اور 2018 کے اندر آپ نے تحریک کے سلسلہ میں جب نون لیگ کی حکومت نے حلف نامے میں تبدیلی کی اور ختم نبوت پر ڈاکہ جب نون لیگ نے ڈالا، تو پھر آپ نے جب فیض آباد کے ایک تاریخی دھرنا دیا، اور 5 نومبر تا 27 نومبر تک 21 دن فیض آباد کے نہایت ٹھنڈے ماحول کے اندر آپ نے دھرنا دیا، اور ابتدائی حالات نے حکومت نے تشدد کا رستہ اپنایا، ادھر کی طرف سے ہر طرف سے رستے آمد و رفت روک دی، بڑے پیمانے پر آپریشن کیا، 12,000 آنسو گیس شیل، ربڑ کی گولیاں اور اس کے علاوہ سیدھی گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے تحریک کے 8 شہید ہو گئے، اور لیکن پھر بھی آپ نے ہمت اور حوصلہ نہ ہاری اور سیسا پلائی دیوار بن کر میدان کے اندر کھڑے رہے۔ اس کے بعد 7 نومبر 2020 کو مارچ کا اعلان کیا، پھر حکومت نے کچھ مہلت مانگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 15 نومبر 2020 کو لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرف مارچ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت نے مطالبات پر غور کرنے کے بجائے 300 کنٹینر لگا کر اسلام آباد کے داخلی رستوں کو بند کر دیا، کارکنان پر آنسو گیس پھینکے، تشدد کیا۔ پھر عمران خان نے ذاتی طور پر وفاقی وزیر نور الحق قادری کی سربراہی میں 4 نکاتی معاہدہ کیا۔ حکومت پاکستان اپنے ملک میں فرانس کے سفیر کو متعین نہیں کرے گی، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت کو پھر فور رہا کیا جائے گا، اور جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر نور الحق قادری اور اسلام آباد کی کمشنر اور وزیر داخلہ ان سب کے سین ہوئے، لیکن بدنیت اور بدبخت حکومت جو ہے وہ پھر اپنے معاہدے سے مکر گئی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹال مٹول ہوا، اور پھر وہ آج حکومت بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو سامعین اکرام، آپ کی یہ زندگی کا مختصر سفر جو تھا، پڑھائی آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ آپ کا جس طریقے سے تحریکی سفر تھا، آپ کی زندگی اس وقت پوری عالم اسلام کے سامنے ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور پھر یہی امت مسلمہ کے عظیم لیڈر 19 نومبر 2020 کو اپنے مالک حقیقی کی طرف سفر کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزاروں مصائب و تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حاضری کے لیے اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں۔ لیکن آج بھی ان کی غیرت، حمیت دین، وفاداری کے چرچے سب اسی طریقے سے ڈنکے بج رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آج ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپنا جینا مشکل ہے، لیکن حضور قبلہ امیر المجاہدین کی تحریک اور یہ لگایا ہوا پودا جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ جو ہے میدان عمل کے اندر ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے اپنے بعد جو اپنی نظریات اور فکر امت کو دی ہے، اس کی نگہبانی کرنے کے لیے پھر تحریک کی شورا نے آپ کے لخت جگر بڑے صاحبزادے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی کو اس تحریک کا امیر مقرر کیا، جو کہ آپ اپنے والد صاحب کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے بڑی غیرت، حمیت اور شان و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ
साद हुसैन रिजवी मदजिल्ला और आली, आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताएंगे, और आपकी मुकम्मल ज़िंदगी, तालीम और आपके मामलात के ऊपर भी आपको इंशाल्लाह आगाही देंगे कि अल्लाह ने कितना अजीम क़ैद हमें दिया है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती अच्छी जो वीडियोज़ हैं उसको आप तक पहुँचती रहे। नोटिफिकेशन का बटन जो बाई बेल आइकॉन है उसको भी आप ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप तक ये पैगाम पहुँचे।